چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، جبکہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی اعلی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان رسول کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، آج کا یہ عنوان تبلیغ دین کے موضوع پر ہے۔ تبلیغ نبی علیہ السلام پر فرض تھی، اور آپ نے اپنی امت کو بہترین تعلیمات عطا فرمائی۔ نہ صرف یہ کہ تعلیمات عطا فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو آپ پر اترتا تھا اس پر ہر آیت پر عمل بھی کر کے دکھایا، اور ان آیات کے جو تقاضے تھے، جو کیفیات تھی، وہ بھی ان کے اندر اتارے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہر جیسے ہی آیتیں اترتی ہر آیت پر عمل کرتے تھے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کار نبوت کے یہ فرائض عطا ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت، قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں اہم عالم کی طرف مبعوث ہوئی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آل عمران۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نبی علیہ السلام کی جانشین ہے، اس آیت کے مطابق۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کار نبوت کے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت، آیات کے ذریعے دعوت، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت،
یہ اعمال امت مسلمہ کے بھی ذمہ آ گئے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا کام ہے، ادعو الی اللہ، دعوت دینا لوگوں کو اللہ کی طرف، دعوت دینا اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرت، بصیرت اور حکمت کے ساتھ دعوت دینا، وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي اور جو میرے متبعین ہیں ان کا بھی یہی کام۔ یہ ان آیات کا ترجمہ مفہوم کے ساتھ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم، ذکر، عبادات پر جان و مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشکال پر ترجیح دی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہماک کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھایا گیا، جیسا کہ شعیب ابی طالب گھاٹی میں 3 سال تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ وہاں پر اس وادی کے اندر جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی 3 سال گزارے۔ کس طرح سے آپ وہاں زندہ رہے، کیا کھایا، کیسے کھایا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں درختوں کے پتے تک بھی کھائے، جو ان سے ملنے جاتا یا ان کو کھانا پہنچاتا ان کو بھی تکالیف پہنچائی جاتی۔ اتنی شدائد کے ساتھ ان کو صبر سکھایا۔ اس کے بعد دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا جان و مال لگانے والا بنایا اور وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ تعمیل میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت، مجاہدہ اور قربانی و ایثار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن میں امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود میں آیا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا۔ جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ اعمال مجموعی طور پر عموم امت میں زندہ رہے، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ پھر ہر قرن کے بعد، عرصہ گزرنے کے بعد، خواص نے یعنی اکابر امت نے ان نبوی فرائض و اعمال کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی، اور انہی کے مجاہدات کے نور سے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے اور احکامات الہی اور طریقہ نبوی سنت علیہ السلام زندہ ہو رہے ہیں۔ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ اسی طرز پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کا، دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا کہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں یہی تھا کہ میں نے دین مفہوم ہے تم تک پہنچا دیا ہے، اور تم
تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اس دین کو دوسروں تک پہنچا دو۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوری دنیا میں اس دین کو لے کر گئے۔ چائنا میں اور مختلف بہت سارے ممالک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے بہترین اخلاق اور دیانتداری کے ساتھ اچھے اور بہترین زندگی کے اصول اپناتے ہوئے اخلاقی انتہا پر پہنچتے ہوئے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے خیر الناس من ینفع الناس کی مصداق کہ تم میں سے خیر الناس بہترین انسان من ینفع الناس جو لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا وہ اخلاقی طور پر اور اپنے مذہب کے لحاظ سے احکامات الہی اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں کاروبار تجارت جو کرتے تھے وہ بھی اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرتے تھے، شریعت کے مطابق کرتے تھے۔ اس تجارت میں اپنے اخلاق اور خلوص کو شامل کرتے ہوئے جب انہوں نے تجارت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات نصیب فرمائی، اور اس طرح سے وہ اپنی تجارت اور دعوت اللہ دونوں کو جب بھی انہیں موقع ملا وہ انہوں نے اس پر عمل کیا، اور بے شمار لوگ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس وقت کتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، غالباً 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ سب ان کی محنت اور کوشش کا نتیجہ رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، دعوت اللہ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہمارے آقا حضرت محمد علیہ السلام آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب کی دلوں کی دھڑکن اور جان۔ آپ ہی کے نور سے، آپ ہی کی دین سے، آپ کے ایمان سے ہم سب مسلمانوں کے قلوب اور سینے میں نور ہیں، ایمان کے نور سے نور۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کی شکل عطا فرمائی، جانور نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور ایمان کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں۔ میرے بھائی دوستو، آج پرفتن دور میں انسان کے نفوس انسان پر غالب ہے، اور شیطان ان نفوس سے فائدہ اٹھا کر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النفس امارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو نفس کی اس برائی کو سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ سب سے پہلا کام تعلیم کے ساتھ تزکیہ، کتاب کی تعلیم کے ساتھ تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ فرمایا، انہیں بتایا کہ اندر انسان کے نفوس کے اندر کیسی کیسی خرابیاں، کیسی کیسی عادتیں ہیں جو اس نفس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان سے آگاہ کیا،
اور ان کا تزکیہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نفس پر ایسے نگہبان ہیں جیسے ایک بکریاں چرانے والا گڈریا اپنے بکریوں کی حفاظت نگہداشت کرتا ہے کہ ایک بڑی سی ڈنڈی سوٹی اس کے پاس ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی بکری کوئی باہر ہوتی ہے اس کو مار کے اندر لے آتا ہے، یعنی اس کو ایک دائرے کے اندر محدود کر کے رکھتا ہے کہ وہ باہر نہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے نفس پر نگہبان ہیں، لہٰذا ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نفس کی ایسی ہی نگہبانی کرنی ہے۔ کوئی خیال ایسا آئے جو اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کو ہم نے فوراً رد کر دینا ہے، اپنے نفس پر پوری گرفت رکھنی ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم روزانہ محاسبہ کریں، رات کو بیٹھ کر سارے دن کا حساب اپنے نفس سے لیں، جیسے مالک جو ہے اپنے مینیجر سے حساب و کتاب لیتا ہے کہ ہاں جی آج دن میں تم نے کیا کمایا، کیا کیا، کس طرح سے کیا، مجھے حساب۔ ایسے ہی نفس سے جو ہے نا انسان حساب لیتا ہے کہ آپ نے سارا دن کتنی نمازیں ادا کی، کیا کیا اعمال نیک کیے، اور کیا تم سے غلطیاں ہوئی، تم نے اپنی مرضی کے مطابق جو اعمال کیے، جو گناہ ہوئے، جو برائیاں ہوئیں، جو بد اخلاقیاں ہوئیں، وہ سارا کا سارا مجھے بتاؤ۔ اس طرح سے نفس پر پوری گرفت جو ہے نا انسان۔ تو میرے دوستو بھائیو، اللہ سے اس محاسبہ اعمال کی نعمت کو مانگے، رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجئے کہ میں اپنے نفس پر حاوی ہو کر اس سے روزانہ محاسبہ کر سکوں اور روزانہ اس سے حساب لوں۔ اس طرح سے آہستہ 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 انسان کے اندر جب وہ روزانہ حساب دینے کا پابند ہوتا جائے گا، پھر اس کے اندر سے برائیاں کم ہوتی جائیں گی، اور جب وہ حساب دے دے تو اس کے بعد اگر نیکیاں ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ ہوئے ہیں، برائیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں تو اللہ سے رو رو کر توبہ کرے، معافی مانگے، اور اپنے نفس کو بھی برا بھلا کہے۔ نفس کو برا بھلا کہنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، دین ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ایمان اور دین ہماری روح کی، ہمارے آخرت کی، قبر کی، حشر کی، ہماری روحانی زندگی کی، ہمارے باطن کی، قلب اور روح کی، دل و دماغ کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جس طرح سے جسم بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی انسان کے اخلاق، اعمال، نیک اعمال اور قلبی زندگی، حیات قلبی، روحانی زندگی، روحانی صحت یہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ بیمار، اس کی روح، قلب، دل و دماغ سب کچھ بیمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے، شفقت سے، عنایت سے انسان کے اندر ایک اچھی سوچ سے پیدا ہوتی ہے، اور اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے انسان کو ایک ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ جب تک کہ اسے اچھا ماحول نہ ملے، اس کی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی۔ نشئی کے صحبت میں بیٹھنے والا نشئی ہو، ایسے ہی دیندار انسان کی صحبت میں بیٹھنے والے کے اندر دین اور ایمان آئے۔ دنیا سے محبت رکھنے والے لوگ اپنی خواہشات پہ چلنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے
اس کی وہی عادتیں، وہی خصلتیں، وہی اسٹیٹس ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، اور یہی اسٹیٹس ہاتھ میں لے کے کھڑے ہونے والی صفت اور عادت انسان کے اندر پیدا ہوتی چلتی ہے۔ پھر وہ اسی اسٹیٹس کی کو سنبھالنے کے لیے اپنے دین کا بھی نقصان، قبر حشر آخرت کا نقصان، ایمان کا نقصان، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائی دوستو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک عزت اور شان والا وہ شخص ہے جو متقی ہو، سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ نے عزت کا مقام اور معیار اتقاکم، تقوی رکھا ہے۔ سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ شخص سب اللہ کے نزدیک انتہائی عزیز ہوگا، عزت والا ہوگا، شان والا ہوگا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی عزت اور شان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مطلوب ہونی چاہیے، عزیز ہونی چاہیے، مقصود ہونا چاہیے، کہ اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ عزت بھی اللہ دونوں جہان میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ، سے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبری۔ میرے بھائی اور دوستو، ماحول بہت ضروری ہے۔ اسی ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے گھر میں رات اور دن دنیا کی باتیں کرتے، سنتے، کہتے، اپنے دنیا دار دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اپنے معاملات کو دنیا کی نظر سے دیکھنے سے اور دنیا کی باتیں کرنے سے انسان کے قلب اور دماغ پر دنیا اور اس کے نفس کے خواہشات جو ہیں وہ غالب رہتی ہے۔ ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم راستہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم والا راستہ ہے، جو اولیاء کرام والا راستہ ہے، جس نہج پر، جس طرز پر انہوں نے اپنے نفس سے چھٹکارا پایا اور دین اور نیک اور صالح اعمال کو اپنے اندر انہوں نے پیدا کیا، اور اس کی برکت سے دوسرے لوگوں میں بھی دین اور ایمان اور صالح اعمال پیدا ہوئے۔ وہی راستہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خانقاہی نظام کی شکل میں چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور پچھلی صدی میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ بے شمار رحمتیں فرمائے ان پر، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے، ان پر بے شمار رحمتیں فرمائے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محمد شیخ الحدیث محمد ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے اکابرین ہمارے اس دعوت دین کے لیے انہوں نے اپنی جان و مال کی، اپنے ہر قسم کی قربانی دی، اور تبلیغ کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے ایک آسان سا راستہ اللہ نے ان کو سجھا دیا، ایک دکھا دیا کہ اس طرز پر جو ہے نا آپ نے کام کرنا ہے، لوگوں کو ان کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو ان کے مشاغل سے کچھ عرصے کے لیے نکال کر نماز، روزہ، عبادت، بندگی اور اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی فکر پیدا کرنے کے لیے نکالنا ہے۔ 3 دن ہو گئے، ایک چلہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے، جتنا وقت انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، دعوت اللہ کے کام میں لگاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں، دین کے جذبات، ایمان کے جذبات، اعلیٰ سطح ایمان کی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خانقاہی نظام میں جب اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے تو ان کی صحبت سے ان کے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، اخلاق، نبی علیہ السلام، نور نبوت پیدا ہوتا ہے، اور روحانی علوم ان کے اندر آتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خانقاہی نظام میں اللہ والے ہیں، مشائخ حضرات، ہمارے بزرگان اللہ بے شمار رحمت فرمائیں، ہمارے مشائخ اور مرشدین پر، ہمارے تمام جو ہے نا مرشدین اور اولیاء کرام پر
بے شمار رحمت فرمائیں، اور جو مدارس میں کام کر رہے ہیں علماء کرام، اللہ ان پر بے شمار رحمت فرمائیں کہ علماء اگر نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا۔ میرے بھائی دوستو، وہ بھی دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں اور تندہی سے جو ہے نا بیٹھ کر اللہ کے رسول کی بات کو لوگوں کے دل کے اندر اتار رہے ہیں اور ان پر اعمال کرا رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا، ہم نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے۔ اپنے تعصب کو، اپنی چیزوں کو، اپنے جو خیالات ہیں، اپنے نظریات ہیں جو دین اور دین کے کام کرنے والوں کے خلاف اگر دل میں پیدا ہو تو ان کو ہم نے نکال پھینکنا ہے۔ تعصب کی اینک کو ہٹا دینا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جس بندے کو جیسے بھی نظر آتا ہے کہ میری اصلاح ایسے ہو سکتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے اس راستے کو اپنائے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے، کوشش کرے کہ دوسرے جو مسلمان بھائی جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے فکر مند ہو کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، انہیں بھی موت قبر حشر آخرت کی فکر پیدا ہو، تیاری کریں۔ اور ہم سب کو کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی ہدایت کے، اور ہم سب محتاج ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کرنے کے۔ اے اللہ، ہمیں کہنے والے سننے والے ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اور اپنی مرضی کے مطابق جو آپ کی رضا ہے اس کے مطابق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔